تو جب ہم بچوں کو اس طرح کے رول سکھاتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں میرے کمرے میں نہ آئے، تو آپ بڑے بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اس کا دل چاہتا ہے، آپ بڑے بھائی ہیں، اس کا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ، یا بڑی بہن ہے، دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو، تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کون سا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور چھوٹے کو کہا کہ آپ جب کسی کے کمرے میں جاتے ہیں اور بڑے بہن بھائیوں کے پاس بہت سارے ضروری کام ہوتے ہیں، آپ پرمیشن لے کے جایا کریں، اور آپ ان سے آرام سے بات کیا کریں، تمیز سے بات کیا کریں۔ اگر وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، جیسے اسپیشلی ٹین ایج میں آنے کے بعد بچے جو ہوتے ہیں زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں، زیادہ بحث کرتے ہیں، وہاں پر ہم پھر ان کو بالکل سیپریٹ کرتے ہیں اور ان کو الگ الگ جا کر ان سے بات کرتے ہیں، الگ الگ سمجھاتے ہیں، لیکن کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے سامنے آمنے سامنے کھڑے کر کے بات کرنی ہے، کیونکہ الگ تو پھر آپ اس کی سٹوریز سے بھی پاگل ہوں گے تو اس کی سٹوریز میں بھی پاگل ہوں گے، تاکہ آپ ان کو طریقہ سکھائیں کہ کانفلکٹس کو کیسے ریزالو کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈو اٹ ٹوگیدر، بی پلے فل۔ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ بچوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ مثلا جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے کہ بچے کو برش کرانا ہے اور آپ اس میں ہی پاگل ہوئے ہیں، تو اکٹھے مل کے برش کریں، چلو بیٹا میرا بھی برش ٹائم ہے، آپ کا بھی برش ٹائم ہے، مل کے برش کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کیوں اچھا ہوتا ہے، ایک تو ظاہر ہے برکتیں ہیں، شیطان بند ہے، فیملی ٹائم بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اور آج کل مجھے لگتا ہے کہ پورے سال میں رمضان ہی ہے جس میں وہ سکرین ذرا ہٹ جاتی ہیں، اور بچے بھی آپ کو ٹیبل پہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی روزہ کھول رہے ہیں، وہ بھی روزہ کھول رہے ہیں نا، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو میچ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں، مثلا مجھے جب بھی کسی مدر نے پوچھا ہے کہ جی مجھے بڑی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے نے وضو کیا ہے کہ نہیں، تو میں کہتی ہوں ہم مل کے وضو کر لیں۔ مجھے بڑی فکر رہتی ہے کہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، آپ جماعت کی نماز کر لیں گھر میں، کیا مشکل ہے اس میں؟ جب آپ یہ کریں گے تو بچے کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگی، تو آپ مل کر ان کے ساتھ کریں۔ مجھے اگر لگتا ہے کہ میرا کوئی بچہ ہے وہ صفائی ستھرائی کے معاملے میں، جیسے الماریاں صاف کرنے کے معاملے میں اتنا اچھا نہیں ہے، تو میں کئی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں کہ چلو ہم مل کے صفائی کر لیتے ہیں، مل کے الماریاں ٹھیک کر لیتے ہیں، تو وہ پھر بچے بھی انگیج ہو جاتے ہیں تھوڑے سے نا، نہیں تو وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ پھر ہونا نہیں چاہتے جب ہم ان کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں۔ میں نے یہاں تک ایک دفعہ پڑھا تھا، اور یہ میں نے بہت پریکٹس کیا ہے کہ جیسے آپ کہیں پہ بھی جائیں آئیں، جیسے بچے کو جب آپ پڑھانے کے لیے بٹھاتے ہیں تو آپ خود بھی بیٹھ کر اپنا کچھ ریڈنگ کریں، اور وہ یہ بھی بہت ریکمینڈ کرتے ہیں کہ مدرز کو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے، کچھ کورسز کرتے رہنا چاہیے، اور بچوں کے سامنے ان کی بات کرتے رہنا چاہیے کہ میں بھی پڑھ رہی ہوں، میری بھی اٹینڈنس لگی ہے، تاکہ بچوں کو ایک تو رول ماڈلنگ ملتی ہے، اور ایک کوئی کامن گراؤنڈز میں نا آپ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ریلیٹیبل ہو جاتا ہے نا، یہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بس وہی گھرداری اور بس پریشان رہنا، اور بچوں کو ہم پال لیں، تو بچوں کے ساتھ انگیج کسی نہ کسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں ساتھ ہی ہونا۔ یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا بک ریڈر بنے تو آپ بکس لے لے کے پھرتے نظر آئیں۔ تو میں جیسے پارک بھی جاتی تھی، تھوڑی دیر واک کی، پھر میں بیٹھ کے بک پڑھتی تھی، بچے کھیلتے تھے، تو اس سے بچوں کو عادت پڑی کچھ کو کہ جی بکس بھی پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ڈیفیوز اے سچویشن ود لافٹر، یعنی کچھ سچویشن میں ہنسی مذاق میں کوئی بات کر لی۔ اب میں گئی ہوں کمرے میں، اپنی بیٹی کے دروازہ نوک کیا، اس نے کھولا، اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں آئی ہوں آفس سے، تو میں نے کہا مل لوں، تو ہنس کے کہتی ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب میرے کو بدتمیز، تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، اور میں تھکی ہاری آئی ہوں، تم لوگوں کا فرض ہے آ کے سلام کرو۔ آج کل کے تو بچے، تو ہم تھوڑا سا لائٹ ہارٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں نا کچھ جگہوں پہ، اور اس میں میسج تو کنوے ہو گیا، بچوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے میک اے ڈیل، نیگوشیٹ۔ اب آپ بچوں سے بات اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے ایک سٹیج پہ اپنے بچوں سے بات کی کہ جب مجھے لگا کہ اسکرین ٹائم ان کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور بہت میں بھی تنگ ہو رہی ہوں، وہ بھی تنگ ہو رہے ہیں، تو میں نے ان سے بیٹھ کے یہ بات کی کہ دیکھو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ایک سٹینڈرڈ بنا لیں، اس ٹائم سے اس ٹائم تک فون آپ کے پاس ہوگا، اور میں اس ٹائم پہ نہیں آپ کو اتنا بادر کروں گی۔ یہ اور بات ہے کہ میں ان کو وہی کھیر میں کچ کچ کرتی رہتی ہوں، تو میں نے کہا میں آپ کو اس طرح نہیں بادر کروں گی، کچھ کہوں گی، لیکن یہ کہ جو جس ٹائم پہ ہم نے ڈیسائیڈڈ ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ یور فون اوے، تو پلیز یو ہیو ٹو پٹ یور فون اوے۔ پھر فائدہ نہیں ہے نا کہ میں آپ کو فون بھی دوں، میں بھی ناراض رہوں، آپ واپس بھی دیں، آپ بھی ناراض رہیں۔ آپ اس ٹائم پہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، اور جب فون آپ کے پاس ہے میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گی۔ تو اس سے بڑا ایک افیکٹو سا سسٹم بن گیا ہے۔ جب وہ اٹھاتے ہیں فون، دل میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اوپر سے ٹھیک رہتی ہوں۔
اور میں باقی پھر طریقوں سے ان کو اور کاموں میں انگیج کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میں سارا دن یہ کہانی نہیں چاہتی پھر فون آ گیا، پھر یہ کر لیا، پھر فون پہ اور طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ وہ آپ بتا رہی تھیں کہ آپ رات کو بچوں سے فون لے لیتی ہیں، کس ایج تک؟ بڑے بچے آپ کے جو میرڈ ہیں؟ نہیں، میرڈ والوں سے تو نہیں نا، وہ تو اب ان کی بیویوں کا کام ہے۔ اب ایک بیٹا میرا ماسٹرز کر رہا ہے، اس سے نہیں لوں گی، ٹھیک ہے نا، اس کی ویسے ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھوں گی جب تک شادی نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد پھر میاں بیوی، پھر وہ اپنے اسپاؤزز آپس میں ایک دوسرے کو مینیج کریں۔ تو میں کہتی ہوں نہیں، ہیلدی سلیپ بہت زیادہ ضروری ہے، تو یو ہیو ٹو نا۔ اگر ہم بچوں سے ڈسکس کریں نا، میں نے دیکھا اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتی ہوں آپ نے پورے دن میں کتنا ٹائم اسکرین دیکھنا ہے، اور وہ شروع میں مجھے کہتے ہیں 30 منٹس، تو میں کہتی ہوں اچھا واقعی 30 منٹس، تو آپ سوچو آپ آج کتنا یوز کر رہے ہو۔ پھر وہ تھوڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 30 تو بہت کم ہے، اچھا تھوڑا سا اور۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم ان کی اس ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں نا، وہ کر کیا رہے ہیں، لائک اگر آج کل میرے بچے وہ کرکٹ والی گیم آن ڈاؤن کیا وہ کھیل رہے ہیں، تو کتنے منٹس کا میچ ہے؟ 40 منٹس کا۔ پھر اب ان کے ٹائم میں اگر 30 منٹس رہ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی نیا میچ نہیں اسٹارٹ کرنا، کیونکہ وہ پھر آپ کا ختم، یا 15 منٹس رہ گئے، پھر آپ نیا میچ اسٹارٹ کرو گے، میں بیچ میں لوں گی، پھر آپ کو غصہ آئے گا۔ یا اگر اب ان کا میچ چل رہا ہے اور 5-10 منٹ اوپر ہو رہا ہے، پھر اتنا سمے انہیں مارجن دے دیتی ہوں، اچھا یہ میچ ختم کر لو، اب نیا نہیں اسٹارٹ کرنا۔ پھر چیزیں تھوڑی مطلب اسی طرح سے دیکھیں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جیسے کھانے پینے میں بھی آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برگر کھانا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں وہ جنک نہ کھائیں، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا میں ایسے کرتی ہوں کہ میں چکن نکالتی ہوں، میں اس کو میرینیٹ کرتی ہوں، آپ باقی چیزیں تیار کریں، ہم گھر میں بناتے ہیں، ہم سب وے بناتے ہیں، یا ہم نے نا گھر میں کوئی اور باربیکیو کر لیتے ہیں، یا کچھ اور کچھ بھی چاٹ بنا لیتے ہیں۔ تو بچے مان جاتے ہیں کہ چلو ایسے کیوں نہ کریں، اسمودی بنا لیں، ملک شیک بنا لیں گھر میں، کولڈ کافی تو گھر میں بھی بہت اچھی بن جاتی ہے ریسیپی دیکھ کے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو ہر وقت کہہ رہے ہیں پھر تم لوگوں کو باہر سے کھانا کھانا ہے، ایک تو تم لوگ خرچے کرتے رہتے ہو، کبھی کھلا دیا باہر سے، اور کبھی ان کو یہ کہہ دیا کہ چلو ہم گھر میں بناتے ہیں، چلو کوئی ریسیپی دیکھتے ہیں۔ مجھے بڑا ایشو ہے، بچے بہت ہی زیادہ چوزی ہیں۔ جیسے ہی مطلب وہ بیٹھتے ہیں گاڑی میں اسکول سے، آج کیا بنا ہے، ہم نہیں کھائیں گے، رات کو کیا بنا ہے، پہلے سے اب وہ چھوٹی والی بھی یہ کر لیتی، اچھا کل لنچ میں ماما کہہ دے، ابھی اسکول کو 3.5 سال لنچ میں کیا ہوگا، پھر کہتی بھی ہوں جب وہ آ کے پوچھتے ہیں کیا بنا، میں نے کہا آپ بتاؤ، نہیں ہم تو نہیں بتائیں گے آپ ہی، تو پھر میں نے کہا آپ اعتراض نہیں۔ اچھا جب وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں کہتی کھانا تو پڑے گا، جو بنا ہے ایک روز تو اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، یہ تو میرے بھی اس سے گزر۔ آپ نا پورا سنڈے کو بیٹھ کے نا ان سے ڈیسائیڈ کر کے ایک ٹائم ٹیبل پورا بنائیں، اور اس میں آپ کو اب خود بھی اندازہ ہے کہ بچوں کو کیا پسند ہے، تو آپ میں اسپریڈ آؤٹ اس طرح کریں کہ ایسے طریقے سے کھانا بنے کہ ان کی بھی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں آتی رہے، بجائے اس کے کہ پھر آپ کو الگ سے ان کی فرمائش پہ جانا پڑے، تو وہ آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوگا۔ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی چوزی، جیسے ابھی سبزی بنی ہے تو سبزی کے ساتھ ہم نے اسپیگیٹی ضرور بنانی ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے یہ ہے، تو ٹھیک ہے، دیٹس اوکے اگر آپ کو بنانی پڑ رہی ہے تو۔ اب میں بھی جب گھر جاتی ہوں جو بھی بنا ہوتا ہے اس میں سے میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ آج مجھے چاول کھانے کو دل چاہ رہا ہے، یا میرا چپاتی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، یا نہیں مجھے صرف ویسی پھل کھا لینا ہے۔ تو بچوں کو ہم بالکل کہتے ہیں کہ وہ ایک ریجڈ طریقے سے نا وہ نہیں کریں، ایک فریم ورک دے دیں کہ جو ہے ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی پسند کی چیزوں کا بھی دھیان رکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ پھر کیا ہے، ڈو میوچل کانفلکٹ ریزولوشن، یہ اس میں وہی بات آ گئی جو بھی آپ کر رہی ہیں، فیملی میٹنگز ضروری ہوتی ہیں، میوچلی بیٹھ کے ڈسکس کرنا کہ بیٹا یہ روز روز کی چیخ چیخ اچھی نہیں ہوتی، مجھے بھی نہیں اچھا لگتا، آپ کو بھی نہیں اچھا لگتا، لیٹس ڈیسائیڈ ایز فیملی کہ ہم نے کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا سننے کو ملتا ہے آج کل، ماما آپ جو کورس دیکھ رہی ہیں ہمیں ڈال رہی ہیں، خود بھی ڈال رہی ہیں ہمیں بھی ڈال رہی ہیں۔ میں کتنی اچھی مدر ہوں نا، میں خود بھی سیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرے بچے بھی سیکھیں، نہیں کوئی بات نہیں، میرے بچے بھی کہتے رہے ہیں، لیکن اب وہ اپنے بچوں کو ڈالنا چاہتے ہیں ایسے تمام کورسز میں، جب وہ وقت آتا ہے نا۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے اگر آپ کو جیسے کچن کے اندر کچھ آپ بنا رہے ہیں تو بچوں کو کس طریقے سے اپنے ساتھ میں انوالو کریں کہ وہ بھی آئیں آپ کے ساتھ میں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر بچے کا انٹرسٹ ہے، جس بچے کا انٹرسٹ ہے اس کو آپ کچن میں انگیج کر سکتے ہیں، جس کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے میں نے یہ کیا کہ بیٹے کو بھی پیلر پکڑا دیا کہ دیکھو بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کرنے سے، تو وہ ایک طرح سے واقعی ایکچولی بھی مزہ آتا ہے، وہ تھوڑا سا انٹرسٹڈ ہوگا۔ پھر کچھ عرصے بعد اگر کبھی ہے کہ تم صرف کلاسز ہو گئے اور باقی اگر بیٹی کو مجھے کچھ دینا، لیکن یہ تب ہوگا نا جب ریلیشن شپ اچھا ہے، ریلیشن شپ اچھا ہے اور پھر آپ نے گریجولی انوالو کیا، اگر ریلیشن شپ ہی اچھا نہیں ہے تو پھر پاسبل نہیں ہوتا۔ 5 سال کا بچہ ہے وہی کرتا تھا، مٹر بھی چھیلتا تھا،
चपातियां भी साथ साथ करता था। देखिए उसमें भी डिपेंड करता है, उनका इंटरेस्ट होगा तो वो बहुत शौक से करेंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आपको देखना होगा। जैसे अब मेरी बेटी एक है, उसको पास्ता बनाने का बहुत शौक है, तो वो पास्ता जब वो बनाना होता है वो फौरन, मैं भी अगर कहूँ बना लेती है। दूसरी है उसको शौक नहीं है, लेकिन हाँ उसको अगर कहो छोटा मोटा कोई अपनी पसंद का कोई कोई ड्रिंक ऐसी है कुछ है, वो सजा के ला के दे देती है। तो फिर मैं उसको ये नहीं पुश करती वो कर रही है तो तुम क्यों नहीं करती, इस तरह नहीं हम कर सकते ना। उसका कुछ और इंटरेस्ट एरिया है, वो वाले काम अच्छी तरह कर लेती है, तो वो आप उसमें फिर उसको कह देते हैं। तो इस तरह से आपको बच्चों को देखना होता है। फिर ये कि टेक पेरेंटल टाइम आउट, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंटल टाइम आउट क्या होगा? जैसे अब आप आए हैं, ये आपका पेरेंटल टाइम आउट है कि अपनी सब चीज़ों को छोड़कर अपने आप को या तो रिलैक्स करना, सीखना, चाहे आप वॉक करने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप वही बात है कुछ अपना खाना खा रहे हैं, वो आपका पेरेंटल टाइम आउट है। यानी नाश्ता करते हुए, खाना खाते हुए मसाइल के बारे में नहीं सोचना, या अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को विजिट करना है, उस टाइम पे भी बच्चे क्या होगा, किसी के हवाले करके बच्चे और खुद आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। मेरे जब बच्चे छोटे थे तो हम 4-5 फ्रेंड्स थी, हमने एक ऐसा ग्रुप नेटवर्क बनाया था अपना ग्रुप। उसमें हम ये किया करते थे कि जैसे वीकली बेसिस पे एक ऑफ़र कर देती थी कि मेरे घर सब बच्चों को भेज दो, बाकी सब रिलैक्स कर रहे हैं, वो अपने जो भी काम कर रहे हैं उनका टाइम आउट है, और मैं जो हूँ वो देख रही हूँ। इसी तरह नेक्स्ट वीक फिर कोई और ले लेती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम बाकी जो होते थे वो मिलकर रिलैक्स कर लेते थे। तो ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स बनाने जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, स्लीप ओवर्स के बारे में मैंने पूछना था, स्पेशली जो ग्रोइंग बच्चे हैं बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। मैं तो एब्सोल्यूट नो कहती हूँ इस पे। मतलब जो बातें आपने रात को करनी है आप दिन में करने, रात सिर्फ इबादत के लिए है, इबादत आप करें अल्लाह की या सोएं। तो स्लीप ओवर पे एब्सोल्यूट नो होता है। अच्छा, मैं कभी कभी ये कह देते हैं कि हमारे घर आ जाए लेकिन दूसरों के घर नहीं ठहरना। नानी दादी के घर कभी कोई आ जाए तो ठीक है। रिवाइज योर एक्सपेक्टेशन, इसमें ये होता है कि जब आप एक तो बच्चे का टेम्परामेंट देखते हैं, इस पर भी मेरी आजकल सीरीज चल रही है, वो ज़रूर साथ साथ आप लोग सुने। आप हमारे बच्चे का यूट्यूब चैनल है ना, उस पर देखें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेम्परामेंट्स के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन टेम्परामेंट्स ना। और दूसरा ये कि एज भी होती है। ठीक है, कभी कभी हमने कोई एक्सपेक्टेशन बार भी बहुत हाई रखी होती है। अगर हमें लगता है कि हम बहुत सी टेक्निक्स को यूज़ करने की कोशिश करें, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो उसका क्या मतलब होता है कि कहीं पे हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को भी बेहतर बनाना होता है, ठीक करना होता है, लो करना होता है, ताकि ये कि हम उस मामले को लॉन्ग रन में देखें। क्योंकि हमारा एटीट्यूड होता है, एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और एक होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये कि फ़ौरन अभी रिजल्ट मिल जाए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये कि थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ जाए लेकिन आराम से मुझे रिजल्ट मिल जाए। अभी वक्ती तौर पे अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को लो करके थोड़ा सा इनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करती हूँ, वक्त आएगा कि आस्ते आस्ते सीख जाएंगे। मुझे अगर लगे घर में कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, तो मैं उसको कहती तो वैसे रहती हूँ कि बेटा नमाज पढ़ लो, और ये नहीं कहती पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, दिखाओ वुजू किया कि नहीं किया, दिखाओ ये काम हुआ है कि नहीं, क्योंकि उससे सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, अपनी एक्सपेक्टेशन को मॉडिफाई करती हूँ, रादर देन कि मैं हर वक्त ये एक्सपेक्टेशन रखूँ कि नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, उसको देखूँ। मैं ये करती हूँ कि मैं ना उसको कुरान क्लास की तरफ लेकर जाती हूँ। तो जब मैं उसको थ्रेट नहीं बनाती, कुछ लोग कहते हैं ना तुम नमाजें नहीं पढ़े ना, चलो तुम्हें क्लास में लेके जाओ, तुम क्योंकि ये गलत बात करे ना, अब तुमने इस क्लास में जाना है। तो वो बच्चा एसोसिएशन जब बनती है ना, उस पर वो रेजिस्ट करता है। तो मैं एसोसिएशन बनाए बगैर अपनी एक्सपेक्टेशन को इस जगह पे लो करके दूसरी जगह पे हाई करके उससे वो काम करवाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, मोबाइल टाइम तो सेट हो गया, अब मोबाइल में देखना है या स्क्रीन में क्या देखना है, वो कैसे, लाइक बच्चा कुछ और देखना चाह रहा है और हम चाह रहे हैं कि वो आप बता दें, आप बच्चे को डिफाइन करके दे दें, यू आर द पेरेंट। लेकिन फिर वो कहता है ये तो सब आपकी मर्जी का हो रहा है, लाइक मैं जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो नहीं है। देखिए, अगर आप टोटली फुली इस्लामिक पैकेज उसे दे रहे हैं तो फिर उसके लिए मुश्किल होगा ना। अच्छा, ड्रामा देखना चाह रहा है और हम चाह रहे हैं वो ना देखें, तो ड्रामों में भी कोई ऐसा ड्रामा देख लें जो ज़रा बेहतर हो, या अगर वो बहुत ही पुश करता है वो छुप के देखेगा, उसके साथ बैठ के देखें और उसको क्रिटिकल एनालिसिस दें, फतवे नहीं दें, लेक्चर नहीं दें, उसको क्रिटिकल एनालिसिस उसका डेवलप करेंगे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरह से ये चीज़ सारी चल रही है। इसको कहते हैं एनालिटिक स्किल्स उसके डेवलप करें। हमारी कौम के एनालिटिक स्किल्स नहीं है। कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी कि ये सोशल मीडिया इतना बड़ा हमारे लिए फितना है, माओं के लिए फितना है। हर स्पीकर को सुनती हैं, जबकि कितने स्पीकर जो हैं वो गलत एडवाइसेस दे रहे हैं, और वो क्योंकि इस्लाम का नाम यूज कर रहे हैं, कैश हो रहे हैं, और उनके इतने इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं वो कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मोहतात होने की जरूरत होती है कि आप अकीदा ना अपना डिस्ट्रॉय कर देना इस वजह से। ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन से दूर कर दिया जाए, या आज के दौर में पॉसिबल नहीं है, आज ये जरूरत बन चुकी है। मैं अभी आते हुए पता क्या सोच रही थी,
میرے سامنے سے ایک بچی گزری, لگ رہا تھا کوئی میڈ ہے کسی کے گھر میں جا رہی تھی, اور اس نے وہ ٹراؤزر جیسے عام آج کل سب پہنتے ہیں, ٹراؤزر اور شرٹ ہی پہنی ہوئی تھی. اور مجھے ایک دم یاد آیا, میرا حال میں کوئی 10-12 سال پہلے جب یہ ٹراؤزر شروع ہوئے تھے تو میری 1 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی تھی اپنی ایک ساتھی سے کہ ہمیں پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے, مطلب ہم جو دین کا کام کریں ہم پہنے نہ پہنے, ہمارا امپیکٹ کیا آئے گا. اور میں نے سوچا اس وقت کہ میں نے کتنی بربادی کی. اب ہر بندہ پہن رہا ہے, ہر عورت پہن رہی ہے, بوڑھی بوڑھی عورتیں پہن رہی ہیں, سب ٹراؤزرز پہنتی ہیں خواتین, ہارڈلی کوئی ہیں جو کہ شلواریں پہنتی ہیں. کہ وہ نیڈ بن گئی ہے, وہ وہی چل رہا ہے. تو اسکرین کو اب نہیں آپ روک سکتے, یہ اب ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. اب جو کرنے کے کام ہے نا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی سجیشن ہے کہ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے, آپ جتنا ٹائم بچے کو فزیکلی بزی, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں, آپ فزیکلی بزی رکھتے ہیں, اس میں آپ کو تھکنا بھی پڑے گا, پیسے بھی لگانے جی پڑیں گے, بس اتنا ٹائم وہ اسکرین سے دور. جی ایگزیکٹلی. میرے پاس کچھ آپشنس تھے, میں نے اپنے بچوں کو پولیس لائن اکیڈمی میں وہ ہارس رائڈنگ سکھاتے ہیں, سوئمنگ سکھاتے ہیں, یہ دونوں چیزیں سکھائی ہیں, اور بچوں نے بہت انجوائے کیا. مطلب آپ کا آنے جانے کا ٹائم, وہاں پہ ان کا وہ ایک ایکٹیویٹی, اور ظاہر میں خود لے کے جاتی تھی تو آپ کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے, اور اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ آپ کی بہت ساری باتیں مان رہے ہوتے ہیں. کرنا پڑے گا, انویسٹ کرنا پڑے گا پراپرلی نا, نہیں کریں گے تو ہم یہ چاہیں کہ اسکرین بند کر کے وہ تابے دار بچے بن کے بیٹھ جائیں. کلب جوائن کرا دیں, وہ بہت سارے آپ کو نئے دن مل جائیں گے, یا کوئی کرکٹ کلب, تو اس کو بچے زیادہ انجوائے کرتے ہیں بجائے گھر میں کرکٹ. بچے تو کھیلنا آنا, اسپیشلی جو چیلنجز ہیں وہ ٹین ایج میں آ کے ہوتے ہیں, وہ فزیکل بھی نہیں جاتے ہیں. شروع میں 2-3 دن مشکل ہوگا, آپ کسی ایک ایسی جگہ میں ڈالیں نا جہاں باقی بھی بچے ہیں, پھر وہ بہت شوق. جب ان کے اوپر یہ پریشر آتا ہے نا کہ مجھے ویسے اسکرین سے نہیں روک رہے, لیکن وہ ماں یہ چاہ رہی ہے اگر میں اس ایکٹیویٹی میں جاؤں تو ماں کا موڈ اچھا رہتا ہے نا, تو وہ پھر اس پریشر پہ جاتے ہیں. پھر ہم اس کو پرائرٹی پہ رکھیں, ہم ڈالتے ہیں بچوں کو اور اتنی چھٹیاں کرواتے ہیں, سب سے زیادہ قرآن کلاسز کی چھٹیاں یا ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز کی چھٹیاں کراتے ہیں. ابھی یہ تو ہے نا کہ اسکول میں بھی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے کلبس ہیں تو 2 دن وہ ادھر ہی بڑا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے فٹ بال. اس کے بعد دن ہی اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ان کو لکھاتے ہوئے اوپر سے ایگزام آ رہے ہیں, ہمارا خود بھی تھوڑا. تو یہی بات ہے نا, ہمیں ایگزام یاد ہیں, ہمیں وہ دن یاد ہیں, ہمیں وہ آنا جانا یاد ہے, پھر ہم کہیں اسکرین نہ کریں. ویسے ریسرچز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اسکرین سے بالکل کٹ آف نہ کریں, کیونکہ جب وہ ان کے ہاتھ میں آتی ہے نا پھر وہ ڈیزاسٹر بنتی ہے. خود بھی نہ پکڑائیں, اور جو وہ ہے اس کو مینج صحیح کریں. آج کل تو اسٹڈیز جو ایجوکیشن ٹیچرز اسائنمنٹس دیتے ہیں وہ بھی ساری اس پہ ہوتا ہے کہ اس میں پورا ٹائم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.